یار آپ لوگ مجھے تنگ کیوں کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سبسکرائب کرنا ہے تو پھر سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں۔ سمینا کی طرح میں نہیں رشتہ بدلنے والی تمہارے ساتھ، مجھے تمہارا پیار چاہیے، سمجھے؟ شیرو تو میں نے کب منع کیا ہے آپ کو؟ روبینہ منع نہیں کیا لیکن ٹائم بھی تو نہیں دیتے مجھے۔ شیرو کمپٹیشن ہو جائے ایک بار پھر تو ٹائم ہی ٹائم ہے۔ روبینہ وعدہ کرو کمپٹیشن کے بعد پورا ایک دن گزارو گے میرے ساتھ جیسے میں چاہوں۔ شیرو ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، مگر آپ یہاں دن میں میرے ساتھ کیسے نکل سکتی ہیں؟ مطلب آپ کو سب جانتے ہیں۔ روبینہ وہ میری ٹینشن ہے، تم بس تیار رہنا۔ چلو ٹھیک ہے اب میں جاؤں۔ روبینہ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اتنا کہہ کر روبینہ اپنی چیئر سے اٹھی اور اپنے سر سے کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھ کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی اداسی سے چل کر میرے گلے میں باہیں ڈال کر میری گود میں بیٹھ گئی۔ روبینہ اب آئے ہو تو تھوڑا سا پیار تو کرنے دو مجھے۔ اور یہ بات کہتے ہی وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بڑے پیار سے اور نزاکت سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے آفس میں ہی اس کے یونیفارم میں ہونے سے ایک الگ ہی خوشی میرے اندر ہونے لگی اور میں نے بھی اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھ لیے اور اس کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ پیار اور نزاکت سے شروع ہونے والی باتیں اب تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے جادو بھی کرنے لگا تھا کہ اچانک روبینہ نے مجھے تھوڑا غصے سے دیکھا اور بولی آرام سے۔ روبینہ کے یونیفارم پر لگی پلیٹ کی ہک شاید میرے دبانے سے اس کو چبھ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ کچھ دیر میں روبینہ کا چہرہ لال ہو گیا اور آنکھوں سے لال ڈورے نظر آنے لگے۔ تب بھی دروازے پر دستک ہوئی۔ روبینہ اور فوراً میری گود سے اٹھ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ روبینہ کون میڈم؟ وہ انسپکٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ روبینہ ٹھیک ہے 2 منٹ بعد بھیج دینا۔ بہت گندے ہو تم، سارا یونیفارم خراب کر دیا۔ روبینہ نے اپنی یونیفارم کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کو اشارہ کیا تو وہ ہنس پڑی۔ روبینہ اسے تو میں اچھی طرح سے ٹھیک کروں گی جلد ہی، تب تک تم اس کو کھلاتے پلاتے رہو ورنہ حالت اور بھی خراب ہو جائے گی، ہا ہا ہا۔ اور میں بھی اس کی بات پر ہنس دیا اور خود کو ٹھیک کیا۔ روبینہ سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو سمینا آنٹی کے گھر جانے کا اب فائدہ نہیں تھا۔ آنٹی کو میں نے فون کر کے بتا دیا اور واپس نکہت خالہ کے گھر چلا گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ اور ایک بار پھر میرا دماغ ناصرہ باجی کی طرف لگ گیا۔ نکہت خالہ سارا کام ختم
کرنے کے بعد میرے کمرے میں آئیں۔ نکھت، تمہیں روز آ کر کہنا پڑے گا کہ تم میرے ساتھ آ کر سو جایا کرو۔ شیرو، میں وہ نکھت، چپ چاپ دودھ پی کر آ جاؤ، میں تب تک کپڑے بدل لیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر نکھت خالہ چلی گئیں اور میں نے دودھ کا گلاس ختم کیا اور ان کے کمرے میں چلا گیا۔ روز کی طرح خالہ نے دروازہ بند کیا اور میرے ساتھ آ کر لیٹ گئیں۔ نکھت، تمہیں میرے ساتھ سونا اچھا نہیں لگتا؟ شیرو، میں نے ایسا کب کہا؟ نکھت، تو پھر اپنے آپ کیوں نہیں آتے؟ روز کہنا پڑتا ہے۔ شیرو، میں نیند میں ادھر ادھر پاؤں مارتا رہتا ہوں، اکیلے سونے کی عادت ہے، اس لیے سوچتا ہوں کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ نکھت، میری نیند خراب نہیں ہوتی، اور اتنے دنوں میں ابھی تک تو نے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مارا۔ اب خالہ کو کیسے بتاتا کہ میں کہاں کہاں ہاتھ مار بیٹھا ہوں؟ اب تک ان کو تو نیند میں پتہ بھی نہیں لگا کہ جسے وہ اپنا بیٹا کہتی ہیں وہ ان کو کیا کچھ نہیں کر چکا۔ نکھت، کیا سوچنے لگے؟ چلو سو جاؤ آرام سے، صبح جلدی بھی اٹھنا ہے پھر تمہیں۔ خالہ میرا سر سہلاتے ہوئے بولیں، کل رات ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا تو آج مجھے جلدی نیند آ گئی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میری نیند گہری ہو گئی اور آنکھ کھلی سیدھا صبح ہی۔ تو کر کیا رہا ہے؟ ایک پر تیری نظر رکتی بھی ہے کیا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مہرین بہت سیدھی لڑکی ہے۔ مناہل ندیم کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ندیم بھی اب اسٹیڈیم جانے لگا تھا تو ٹائم نہیں ملتا تھا بات کرنے کا، اس لیے اب سونے سے پہلے وہ ندیم کے کمرے میں چلی آئی۔ ندیم، اب کیا ہوا؟ مناہل، کیا ہوا؟ تو کہہ رہا تھا کہ مہرین کے ساتھ پیار ہو گیا اور اس سے شادی بھی کرے گا۔ صرف اس لیے میں تیری مدد کر رہی تھی، مگر تو سب پر ہی نظر ڈالے بیٹھا ہے۔ ندیم، کیا مطلب؟ مناہل، مطلب تو اچھے سے سمجھ رہا ہے۔ آج روزینہ باجی کو بھی تو تاڑ رہا تھا، کل لائبہ اور شائستہ کے ساتھ ریما پر بھی تیری نظر تھی، تو بھی ٹھرکی ہی نکلا باقی سب کی طرح۔ ندیم، ارے تو غلط سمجھ رہی ہے، میں تو بس دیکھ رہا تھا۔ اب میں ملوں گا تو غور سے دیکھوں گا ہی نا، پیار تو صرف مہرین سے ہے میرا۔ مناہل، مطلب پیار کے علاوہ بھی تو چکر رکھنا چاہتا ہے؟ ندیم، میں نے کب کہا؟ تو نہ زیادہ سوچا نہ کر، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ اپنے شہر میں ایک سے ایک گرل فرینڈ تھی میری۔ مناہل، اس لیے بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا سب کو۔ دیکھ، میں بار بار کہہ رہی ہوں، مہرین بہت سمپل اور انوسنٹ لڑکی ہے۔ اگر تو اسے سچ میں پیار کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے دور رہنا۔ شیرو کی جان ہے۔ ندیم، جان وہ صرف میری ہے، سمجھی؟ تم شیرو کو اسی شی میل کے لیے رہنے دو۔ مناہل، شی میل؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کہیں تم زینت کو تو ڈفر وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں الگ ہے، مگر اتنی بھی نہیں۔ بڑا آیا شی میل۔ ندیم،
اور نہیں تو کیا، دیکھنے میں لڑکوں جیسی ہی تو ہے، لڑکی والی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں، اوپر سے ایٹیٹیوڈ بھی ویسا ہے۔ اس بیوقوف پہلوان کے لیے وہی ٹھیک ہے، ویسے بھی پہلوانوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ رہے گی۔ مناہل، میں نے تجھے کہا تھا شیرو کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا مت بول، تجھے ایک بار میں سمجھ نہیں آتی۔ ندیم، مجھے تو تیری سمجھ نہیں آتی۔ تیرا بوائے فرینڈ موید ہے اور ہر معاملے میں صحیح ہے، پر تو اس گینڈے کی طرفداری کیوں کرتی ہے؟ مناہل، اف ندیم بس، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسا ہے؟ اس کی وجہ سے تم کالج میں ایڈمیشن لے سکے ہو، اور دیکھا نہیں سب اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ تمہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا وہ کتنا اچھا انسان ہے۔ اگر تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا اس کے بارے میں تو سوری، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر مناہل جانے لگی تو ندیم بولا، ندیم، تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہے، برا لگتا ہے تمہیں میرے بارے میں نہیں؟ دیکھ لینا جلد ہی سب کی زبان پر میرا نام ہوگا۔ رات کو نیند ذرا مجھے گہری آئی تھی، دن میں روبینہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو کی تھی، صبح جب آنکھ کھلی تو میں اور نکہت خالہ دونوں ہی کروٹ کے بل سو رہے تھے۔ شاید ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی پیچھے سرک آئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم دونوں تقریباً چپکے ہوئے تھے اور میرا اوپر والا ہاتھ ان پر تھا۔ حیرانگی کی بات تھی کہ نکہت خالہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر تھا اور ہم ایسے سو رہے تھے جیسے میاں بیوی ہوں۔ تب میں نے محسوس کیا کہ چودھری صاحب بھی اپنی فارم میں ہیں اور پتہ نہیں کون سی راستے پر چلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے خود کو روکا، ورنہ پھر سے میں جذبات میں بہہ جاتا۔ میں جلدی سے اٹھا اور باتھ روم میں جا کر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس کے بعد میں صبح کی ایکسرسائز کرنے نکل گیا۔ پتہ نہیں کیوں آج من زیادہ نہیں ہوا ایکسرسائز کرنے کا، تو جلد ہی لوٹ آیا۔ واپس آیا تو دیکھا ابھی تک خالہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ میں نے سوچا کہ مہرین کو جگا دیتا ہوں، اس لیے میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا مہرین آرام سے سوئی پڑی تھی، دنیا سے بے خبر، جیسے کوئی معصوم بچہ سوتا ہوا پیارا لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح مہرین بھی اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں اسے ہی دیکھتا رہ گیا، وہ معصومیت جو ہمیشہ سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آج بھی اس نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ میں بے بس اس وقت اسے دیکھ رہا تھا۔ میری مہرین سچی کتنی معصوم تھی، اور شروع سے ہی اسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا۔ پارک سے واپس میں تو جلدی اس لیے آیا تھا کہ من نہیں لگ رہا تھا، اور یہاں آتے ہی جیسے من کو سکون مل گیا ہو۔ مہرین میں کھویا ہوا تھا کہ میں اس کے قریب جا کر اسے دیکھنے لگا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مہرین کو دیکھ کر
عجیب سی خوشی مل رہی تھی مجھے۔ میرے ہاتھ اپنے آپ مہرین کو چھونے کے لیے اٹھ گئے۔ مہرین کے چہرے پر جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا تو اس نے نیند میں ہی جھرجھری لی اور میرے ہاتھ پر اس کا ہاتھ آ گیا، یعنی کہ میرا ہاتھ اب اس کے چہرے پر تھا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر۔ میں اچانک سے ڈر گیا کہ اب میں کیا کروں۔ کہاں میں مہرین کو دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا اور اب انجانے میں ہی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اگر مہرین مجھ کو ایسے دیکھ لیتی، خود کو چھوتے ہوئے، یا اوپر سے خالہ آ جاتیں تو وہ کیا سوچتیں؟ مجھے پسینہ آنے لگا۔ اگر میں ہاتھ کھینچتا تو مہرین جاگ جاتی نیند سے اور اس طرح اس کو پتہ چل جاتا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ وہ مجھے سمجھ لیتی۔ میں نے مہرین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر دلکش مسکان تھی۔ شاید نیند میں کوئی اچھا سا خواب دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کو اب اس نے پوری طرح اپنی کلائی میں دبا لیا تھا۔ مہرین کو دیکھ کر ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تبھی باہر سے خالہ کی آواز آئی۔ وہ مہرین کو آواز دیتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھیں۔ اب وہ کسی بھی لمحے کمرے میں آنے والی تھیں اور وہ مجھے یہاں دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچتیں۔ میرا ہاتھ ابھی بھی مہرین کے چہرے پر تھا، پر اب وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ کی اس بار پھر سے آواز آئی اور اس بار وہ کمرے کے بے حد قریب تھیں۔ میری دھڑکنیں تیز تھیں۔ میں اٹھ گئی ہوں، آپ چائے بنائیں، تب تک میں نہا لیتی ہوں۔ یہ آواز میرے پیچھے سے آئی اور یہ تھی مہرین کی آواز، اور جس طرح اس نے جواب دیا تھا کہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ سو کر اٹھی ہے، تو اس کا مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ یہ بات میرے ذہن میں آتے ہی میری حالت غیر ہو گئی۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں مڑ کر مہرین کی طرف دیکھوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نہا کر تیار ہو جا۔ باہر سے خالہ کی آواز آئی اور وہ واپس چلی گئیں۔ میں بھی چپ چاپ وہاں سے نکلنے لگا۔ تب مہرین نے آواز دی، گڈ مارننگ بھی نہیں کہو گے؟ ویسے آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ شیرو، وہ میں مہرین، کیا وہ میں لگا رکھا ہے؟ یہ تم مجھ سے منہ کیوں چھپا رہے ہو؟ ویسے مجھے اچھا لگا، تم مجھے ایسے ہی جگایا کرو۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں مہرین کی بات سن کر ایک دم پلٹا اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ شیرو، تم کب سے جاگ رہی تھیں؟ مہرین، جب سے تم نے مجھے جگانے کے لیے چھوا تھا۔ ایسے ہی جگایا کرو، میرا دن اچھا گزرتا ہے۔ مہرین یہ سوچ رہی تھی کہ میں اسے جگا رہا تھا، پر سچ تو صرف میں ہی جانتا تھا۔ شیرو، ٹھیک ہے، جگا دوں گا، اب میں چلتا ہوں۔ میں جلدی سے پلٹ کر باہر نکلنے لگا تو پھر سے مہرین کی آواز آئی، مہرین، بدھو۔ شیرو، کیا کہا؟ مہرین، کچھ بھی تو نہیں، تمہیں کیا لگا؟ شیرو، مجھے لگا
چھوڑو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں کمرے سے نکل گیا اور مہرین مسکراتی رہی۔ ناشتے کے بعد میں اور مہرین کالج کے لیے نکل گئے۔ مہرین بار بار مسکرا رہی تھی اور میں نے یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ ویسے تو مجھے تھوڑی سی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی مہرین سے بات کرنے میں، صبح والی حرکت کی وجہ سے، مگر آخر کب تک میں چپ رہتا۔ بائک چلاتے ہوئے جب میں نے شیشے میں مہرین کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں پوچھ ہی بیٹھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھ پر ہنس رہی ہے۔ شیرو، یہ تم بار بار مجھ پر ہنس رہی ہو نا؟ مہرین، میں تم پر کیوں ہنسوں گی؟ اگر تمہیں میرا ہنسنا پسند نہیں تو تم بول دو، میں نہیں ہنستی۔ پتہ ہے مجھے تم مجھ پر ہنس رہی ہو۔ مہرین، اچھا وہ کیوں بھلا؟ شیرو، وہ پتہ نہیں۔ مہرین، ہا ہا ہا، دیکھا، اسی وجہ سے ہنس رہی ہوں۔ ویسے تو سب کو دھول چٹا دیتے ہو، پر گھر میں بھیکی بلی بنے رہتے ہو۔ کب سے دیکھ رہی ہوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہو، ایسا کیوں بھلا؟ شیرو، میں کب نظریں چرا رہا ہوں؟ اور کس نے کہا میں ڈرتا ہوں بھلا؟ مہرین، میں نے کہا تبھی تو کھانا کھاتے وقت تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ صبح والی بات سے ڈر رہے ہو نا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھے اس طریقے سے اٹھاتے ہو، اور میں یہی چاہتی ہوں تم روز مجھے اٹھاؤ۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی جب تم ایسا کرتے ہو میرا دن کتنا اچھا نکلتا ہے۔ شیرو، میرے اٹھانے سے تمہارا دن اچھا کیسے نکلے گا؟ مہرین، پتہ نہیں بدھو۔ شیرو، تم نے دوبارہ مجھے بدھو کہا۔